السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن سے اعراض اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈالنا۔ جب مسلمان ان دونوں چیزوں سے وابستہ رہا، زمین پہ اس کی توتی بولتی رہی، جو اعراض کیا، جو پیچھے ہٹا، یہ ذلت و نکبت کے گڑھے میں گرتا چلا گیا، اور آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ زمین پہ چلنے والی تمام اقوام میں اگر ذلت و نکبت کا شکار ہے تو مسلمان کہلانے والا۔ اس کا سبب، بڑا سبب، اللہ کے قرآن سے اعراض، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوری۔ جب تک ہم اسی بد نصیبی کا شکار رہے تو یوں ہی ذلت و نکبت کا شکار بھی ہو۔ اللہ قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اس عمل کو بڑھا چڑھا کے ان کے لیے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی اس چیز کو اپنے فکر میں یوں بٹھائے بیٹھے تھے، وہ کائنات کی ہر چیز کی نفی کر دیتے تھے، صرف دو تصورات تھے، ایک اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ جب تک وہ اسی نسیہ حیات پہ قائم رہے ان کے لیے راستے کھل گئے اور کھلتے ہی چلے گئے۔ جو مومن مسلمان کہلانے والا قرآن اور رسول سے دور ہوا، تب یہ بد نصیبی کا شکار بنتا گیا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ چلے جن کو بڑے دعوے سے اللہ نے کہا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میں نے خاص تیرے ساتھ وابستہ کیے۔ جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا کہ مشرق مغرب جنوب شمال میں جاؤ اور جتنے بہترین انسان ہیں ان کو انتخاب کرو، میں ان کو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک ایسے باوقار، ایسے عظیم
ایسے دین کے حامل انسان نہ پیدا ہوئے اور نہ پیدا ہو سکتے. ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم وہ مقام پانے کی کوشش کرتے ہیں جو مقام انسان کو اس انجام کی رہنمائی کرتا ہے جو جنت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک دوسرے سے بچ کے تھے، ایک سے ایک آگے، ایک سے ایک آگے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسی بسر ہو کہ اس زندگی کے کسی رخ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو. اور وہ کردار دیا جس کردار نے پوری انسانیت کے سامنے اس حیثیت سے پہچان کروائی ان کی کہ ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے لیل و نہار کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ محمد رسول اللہ کا ساتھی. یہی خوش نصیبی ہے اصل میں. یہ تمام محمد رسول اللہ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ اللہ کو ان پہ ناز ہے. اللہ فخر سے ان کو بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا یہ زمین پہ چلنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں کہ محبت کے درجات ہی ختم ہو جاتے ہیں. یہی کردار ہے تاریخ بتلاتی ہے، یہی کردار ہے حدیث بتلاتی ہے، یہی کردار ہے قرآن کہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. سنو میرے صحابہ پہ زبان تان تراز نہ کرو، ان پہ تنقید نہ کرو، ان پہ انگلی نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ میرے صحابہ کائنات کی وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں. جو ان صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے. لا تسبوا اصحابی. اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرے یہ ساتھی میرے صحابی ایک مٹھی یادی مٹھی خرچ کریں، ارشاد فرمایا تمہارے احد پہاڑ کا سونا ثواب کے لحاظ سے ان کی آدھی مٹھی تک نہیں پہنچتا. ان کا تجزیہ، ان کا جائزہ کسی دوسری شخصیت سے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ان کا اپنا کردار ایسا تھا کہ ایک سے دوسرا بڑھ کے تھا، دوسرے سے تیسرا بڑھ کے تھا. آج جس شخصیت کا مجھے ذکر کرنا مقصود ہے وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رحمت کائنات نے رسالت کا دعویٰ کیا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، کہا میرے اللہ نے بطور رسول اور نبی منتخب کیا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، تمہیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے. میری بات سنو، میری مانو اور میری طرف توجہ دو. مکہ میں غلغلہ ہوا، قرب و جوان یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نے مکہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟
یہ دوسری بات ہے. جو لاتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہر شخص لایا ہے، سوالات کر کے، پوچھ کے. لیکن ایک شخص تھا جس نے دین پیش کرنے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وضاحت کی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتلائیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے. فرمایا ہاں. ہاتھ نکالیے، ہاتھ پہ بیعت کی، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا، اللہ کی توحید سے وابستگی اختیار کی. یہ ابو بکر صدیق تھے. جب اسلام کا چرچا ہوا، لوگ کام دھرتے ہیں، لیکن اختلاف ایسا ہے سانس لینے کی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی کے خونی رشتہ دار درندے تھے محمد رسول اللہ کے لیے. کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے کہ میں وہ مسلمان ہوں جو محمد کی رسالت اور اللہ کی توحید پہ ایمان لایا. عثمان ذو النورین اس وقت شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. وہاں سے آئے، سب سے پہلے جو بات کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان کا تعلق ابو بکر صدیق سے تھا. گئے، ابو بکر میں نے سنا ہے محمد نے رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہاں، اور دعویٰ نہیں کیا، حق کہا ہے. بڑے بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کو علم ہوتا ہے، وہ قریب آنے کے بجائے بھاگتے ہیں. عثمان جلد سے جلد محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے. ابھی دونوں دوست آپس میں باتیں کرتے، چلو اٹھو چلتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے. یہ اٹھ کے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے، کھڑے ہو گئے. ارشاد فرمایا عثمان میں تجھے جنت پیش کرتا ہوں، لے لو. عثمان کہتے ہیں اتنے سادے الفاظ میرے دل میں یوں پیوست ہو گئے کہ میں نے اسی قدم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. یہ تو ابھی سفر سے آئے تھے، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی کہ نہیں. باہر نکلے، ان کے نکلنے سے پہلے ان کے ایمان کی آواز مکہ میں پھیل چکی تھی. چچا آیا، بازار سے پکڑا، چلو میرے ساتھ. اور لوگ تجارت کر کے مال و زر لائے، اجناس لائے، تو میرے لیے بدنامی لائے. اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا اور محمد کے دین سے وابستگی اختیار کر لی. تو نے رک جاؤ. کہا چچا سوچ سمجھ کے ہوا ہو، ممکن نہیں. مورخ کہتا ہے کہ زنجیریں بھاری بھاری عثمان ذو النورین کے قدموں میں ڈالی، ہاتھوں کو باندھا اور کہا یوں ہی بندے بندے تیری موت آ جائے گی یا محمد کو چھوڑنا پڑے گا. مسکرائے کہ یہ آستان یار ہے، فہم حرم نہیں، جب رکھ دیا ہے سر تو اٹھانا حرام ہے. ناممکن، کائنات کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی. جب میں وابستگی اختیار کر چکا ہوں تو وابستہ رہوں گا. مارا، باز آ جاؤ. کہا نہیں چچا، تیرا مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس سے میں باز آ جاؤں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اگر مار پہ محمد کے دامن کو چھوڑ دیا جائے
تو یہ اسلام کی عظمت کا نشان نہیں ہے. نہیں، مورخ کہتے ہیں بوریے میں لپیٹا، ٹانگوں سے باندھا، کھڑا کیا، ایک بوریے کو آگ لگائی عثمان ذو النورین کے نیچے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، آہستہ آہستہ تڑپنا ختم ہوتا ہے، بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے. چچا اتار لیتا ہے. اب بتاؤ، کہا اب محمد پہ ایمان پہلے سے زیادہ ہو گیا. اچھا، پتہ چل جائے گا. عثمان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن عثمان کے پائے استقلال میں ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی. چشمے فلک نے دیکھا مکہ کا کافر سردار شکست کھا گیا، عثمان کا ایمان اس سے جیت گیا ہے. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا نے چھوڑ دیا کہ جاؤ تم جانو تمہارا کام، ہمارے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں. عثمان ذو النورین چچا کے ظلم سے آزاد ہوئے. ادھر نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا نے اپنے بچوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. طلاق دے دی. یہ آزاد ہو کے آیا، اللہ کے نبی نے صلح بھی دی. ارشاد فرمایا عثمان یہ لو میری بیٹی رقیہ میں تیرے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو وابستہ کیا عثمان کے دامن سے، اور پھر ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل نبی کائنات محمد رسول اللہ کو عثمان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. اللہ کے نبی کے ہمسائے میں ہے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیٹی کی تلخ آواز نہیں سنی. انتہا کر دی پیار کی، انتہا کر دی محبت کی، اور بیوی تھی لیکن سرتاج کائنات محمد رسول اللہ کی بیٹی. جس طرح ان سے عقیدت تھی، پیار تھا، ویسے ہی پیار محمد رسول اللہ کی بیٹی سے کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، گوشت آیا. گوشت نبی کائنات نے رقیہ کی طرف بھیجا، عثمان ذو النورین کے گھر. کس کے ہاتھ؟ اسامہ کے ہاتھ. زید جو آزاد کرنا نبی کائنات کا بیٹا تھا. اسامہ گئے. اسامہ کہتے ہیں میں کبھی عثمان کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی رقیہ کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. واپس آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسامہ اندر گئے تھے؟ ہاں میرے آقا. ارشاد فرمایا اس جوڑے سے سونا جوڑا بھی تو نے کوئی دیکھا ہے؟ کہا آقا اللہ کی قسم ایسا خوبصورت جوڑا ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مدینہ میں بیٹھا ہوا اسامہ کہتا ہے. مورخ کہتا ہے جب شادی ہوئی رقیہ کی اور عثمان کی تو سارے مکہ میں یہ دھوم مچ گئی. احسن زوجین رواہما انسان رقیہ وزوجہا عثمان. اگر دنیا میں کوئی حسین جوڑا ہے وہ محمد کی بیٹی رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے. یہ بڑا محبوب ہے نبی کائنات کا، بڑا مقبول ہے. اللہ کے نبی جب اس کی طرف دیکھتے ہیں چہرہ کھل اجڑ. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سکون دیا اس بیٹی کو جس کو حقیقی چچا نے اتنا زخم دیا تھا کہ یہ زخم کوئی آدمی برداشت کرتا ہے جو رقیہ نے برداشت کیا تھا. جو زخم لگا تھا اس زخم کے بعد جو عثمان نے محبت دی اس نے محمد کریم کا دل ٹھنڈا کر دیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان سے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان نے وصف کہتے تھے جب سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے عثمان نے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پہ مسکراہٹ پیدا کرنے والا اپنا کردار بنایا تھا. پتا چلا مدینہ میں کہ عیسائی رومی مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے، آدھی دنیا پہ حکومت ہے اس کی، لیکن اس کو علم نہیں سامنے کون ہے. رحمت کائنات نے کہا اس کی جرات، وہ مدینہ پہ حملہ کرے گا، ہم اس کی سلطنت سے وہاں ٹکرائیں گے جہاں اس کی سرحد شروع ہوتی. تیاری کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام وسلم صحابہ تیار ہوتے ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. صحابہ لیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے. اللہ کے نبی ارشاد ہو گئے بات نہیں بنتی، تعاون کرو مجھ سے، زمانے کی بڑی طاقت سے سامنا ہے، تم سے مطالبہ کرتا ہوں، لا محمد سے تعاون کرو. صحابہ پاس کیا تھا ان کے؟ کچھ بھی نہیں. چند ایک صحابہ تھے جن کے پاس پیسے تھے، چند ایک صحابہ سکھ کا سانس لیتے تھے، دیا اپنی اپنی ہمت کے مطابق. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ اور مسلمانوں پہ جتنے انعامات و اکرام عثمان نے کیے ہیں دوسرے کسی صحابی نے نہیں کیے. اپنی دولت کو لٹاؤ، یوں نچھاور کی محمد رسول اللہ پہ کہ لوگ پریشانی سے دیکھتے ہیں یہ کیا بلا ہے. اٹھو لوگوں بتاؤ. عثمان اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ میں تو بہیر، میرے آقا 100 دوا ساز و سامان دیتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سلسلے پھر اپیل کی، علیہ میں آتا بیعت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی 200 اونٹ. رحمت کائنات پھر اپیل کرتے ہیں، پھر اٹھے. اللہ کے نبی میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں 300 اونٹ بما سامان. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور منبر سے اترتے ہیں اور فرشاد میں مالا عثمانہ معمل بعد هذا، اور جنت میں جانے کے لیے دن رات عمل کی ضرورت ہے، رغبت کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے. ارشاد فرمایا عثمان نے ایسا عمل کیا ہے اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے دوسرے عمل کی حاجت ہی نہیں. ایک عمل عثمان کا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے بعد دوسرے عمل کی حاجت نہیں عثمان کو. لیکن مولا کائنات محمد رسول اللہ سے ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں، بار بار ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اور لوگوں محمد کے پاس سوار تو ہیں لیکن گھوڑے نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ سے یہ آواز نکلی، عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی 100 اونٹ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، 100 گھوڑے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. سوار تو تھے لیکن گھوڑے نہیں تھے. یہ گھوڑے مہیا عثمان ذوالنورین نے کی. پھر اللہ کے نبی مطالبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اور لوگوں تعاون کرو مجھ سے. عثمان ذوالنورین گھر گئے، واپس آئے تو 1000 دینار محمد رسول اللہ کی جوڑی میں رکھ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ذرہ عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے
اس کو اس کے کرنے پہ گرفت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن نورین کو جو چاہو کرو، تم جو بھی کرو گے اللہ تمہیں گرفت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ نے عثمان بن نورین کو برائی کرنے کا کہا تھا، گناہ کی آزادی دی تھی؟ اور نہیں، اس کا سبب یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا تھا جس کو اجازت دے دی جائے تب بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وہ محمد کا دوہرا داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ بتلایا تھا اگر اس کو کھل دے دی جائے، چھٹی دے دی جائے، کرو عثمان، لیکن عثمان پھر بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا کردار تھا، یوں ہی نہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ اس کا یہ سبب تھا کہ عثمان کی فطرت، عثمان کی سوچ، عثمان کے لہل و نہاد اللہ کی رضا اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں بسر ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان میں بڑے خوش ہیں، اور خوش کس لیے ہے؟ خوشی کا سبب کیا ہے؟ باقی بھی صحابہ ہیں، یہ بات حقیقت ہے، نوٹ کریں اور اس کی تحقیق کریں، چر دوڑیں، احادیث، تفاسیر، تاریخ اٹھائیں۔ جس قدر مال و زر عثمان نے محمد کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے خرچ کیا ہے، کسی دوسرے صحابی نے خرچ نہیں کیا۔ اس میں سارے صحابی آتے، کوئی ایک صحابی بھی اتنا مال و زر نبی کائنات پہ قربان نہیں کر سکا جتنا محمد رسول اللہ پہ عثمان نے کیا ہے۔ کسی نے اسلام کے لیے وہ قربانی مال کی صورت میں نہیں دی جو عثمان نے دی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ اس کو محبوب رکھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کا کھانا تیار کر رہا ہوں، میرے پاس آپ کے کھانا کھائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے عثمان، چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی چلے، ارشاد میں علی تم بھی آ جاؤ۔ گئے، اسلام نے اصول کیا بتایا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو میزبان ہے وہ آگے چلے، جو مہمان ہے وہ پیچھے چلے۔ یہی اسلام کا دستور ہے۔ لیکن عجب بات ہے، عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد میں، عثمان کیا بات ہے، اور میزبان آگے چلتا ہے تم پیچھے چل رہے ہو؟ مسکرائے، کہا اللہ کے نبی آج میرا دل چاہا تھا کہ جتنے قدم اٹھا کے محمد میرے گھر آئے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ عثمان ذو النورین اپنی زندگی میں صرف ایک چیز چاہتے تھے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی چہرہ میری طرف اٹھے، جب بھی آنکھیں اٹھے، میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن عثمان تو دور رہ گئے۔ اما عائشہ صدیقہ کو کہا، آقا کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا، عثمان 3 دن ہو گئے محمد نے روٹی نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں گئے، اچھا واپس گئے، اپنے کندھوں پہ بوری اٹھائی، کھانا پکوایا، لا کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھ دیے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، کہا ماں کبھی ایسا وقت آ جائے تو محمد کے اس غلام کو نہ بھولا کرو، مجھے بتا دیا کرو۔
اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہو کے آئے، دیکھا کھانے کو خوشبو آ رہی ہے، عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی آقا یہ عثمان دے گئے، ان کو علم ہوا تھا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اور عائشہ کہتی ہیں ساری رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم رضیت عثمانہ فرض ہو، اللہ محمد عثمان پہ راضی ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ عثمان ذو النورین کا کردار ہے، جس کردار جیسا اگر کسی صحابی کا کردار ڈھونڈے تو نظر نہیں آتا، تقابلی جایا ٹھیک نہیں ہے کہ فلاں کیا ایک حقیقت عثمان ذو النورین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے۔ آیا ہے مسلمان، مدینہ کی فضا، مدینہ کی ہوا خوشگوار نہیں لگی، پریشان ہے، ہر صحابی بیمار، کیا ہے؟ پانی مدینے کا کھارا ہے۔ مکہ والے لوگ جو آب زمزم پیتے تھے انہیں کھارا پانی پینا پڑا، بیمار ہو سارے ہی۔ یہودی کہتے ہیں مارتے ہیں، بت پرست کہتے ہیں مارتے ہیں کہ آئے تھے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، جو ایمان لائے تھے وہ بھی جانے کی تیاری میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھا، یہ بات یاد رکھے جو تاج اللہ نے جس کے سر پہ رکھنا ہے نا، جس کے نصیب میں ہے، دوسرا کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تمام صحابہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہودی سے کنواں خریدے بیر روما اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا، عثمان ذو النورین اٹھے اس یہودی کے پاس، کنواں بیچتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، اور جو قیمت لینی ہے لو۔ کہنے لگا سارا نہیں بیچتا، آدھا لے لو۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پانی کی تقسیم، پانی ایک دن تیرا ایک دن میرا۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ عثمان آئے، آقا میں نے بیر روما آدھا خرید لیا ہے، اب ایک دن پینے کی میری باری اور دوسرے دن پینے کی یہودی کی باری۔ اللہ کے نبی تمام مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جس دن ہماری باری ہو اگلے دن کا بھی پانی بھر لے وہاں سے۔ عثمان ذو النورین نے پیسہ خرچ کیا، پانی اچھا ملا تو جو صحابہ صاحب فراز تھے اٹھے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ اس قابل کیوں ہوئے؟ کہ عثمان ذو النورین نے اپنی دولت سے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور وہ تمام بیماریاں دور ہوئی جو پانی کے سبب ان کے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ عثمان کا یہ کردار ہے۔ کوئی صحابی اس طرح اسلام کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکا، کوئی بھی۔ درجات کے لحاظ سے کروڑوں درجے اوپر ہوا سیدنا صدیق اکبر عثمان ذو النورین سے، درجات کے لحاظ سے کروڑوں درجے اوپر ہو فاروق کے لحاظ سے، لیکن جو کردار مال و دولت کے اعتبار سے عثمان نے کیا ہے کوئی صحابی نہیں کر سکا۔ ایک دن مسلمانوں کی، ایک دن یہودیوں کی، لیکن بات بنتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سارا کنواں نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی گئے، بتا، وہ بھی سمجھتا آپ بات بنتی نہیں ہے۔
مقصد جو تھا وہ تو گیا. مسلمان پانی میٹھا پیتے ہیں، طبیعت ان کی سیٹ ہو گئی، ٹھیک ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئی. کہنے لگا عثمان لے لو. کہو. کہنے لگا 8,000 درہم دو. پہلے 12,000 درہم کے، پھر 8,000 درہم. سیدنا عثمان ذوالنورین نے لے کے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں، جس طرح میں سے پانی پیوں گا سارے مسلمانوں کے لیے پانی. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمی نہیں رہنے دی. مال و زر مسلمانوں کے لیے، نبی کائنات کے لیے اور اسلام کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دم بیٹھے تھے، ایک خوبصورت سی پلیٹ میں حلوہ آیا، بڑا خوبصورت حلوہ. آج تک یہ حلوہ مدینہ میں کسی نے دیکھا نہیں تھا. جو حلوہ آیا نا، آج تک مدینہ میں کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. یہ عثمان ذوالنورین کو پتا چلا کہ ایک ایسا حلوہ، ایسی مٹھائی کافر تیار کرتے ہیں جو منہ کو لگاؤ تو پیچھے کرنے کو دل نہیں چاہتا، اتنی خوبصورت. مدینہ کے باسی اس حلوہ کو، اس مٹھائی کو جانتے نہیں تھے. مورخ کہتا ہے سب سے پہلی بار مدینہ میں جس شخص نے یہ حلوہ تیار کیا وہ عثمان بن نورین کی ذات ہے. عثمان نے حلوہ تیار کیا، پلیٹ بھری، کھا کے دیکھے حلوہ کیسے ہے. نہیں، بنایا عثمان نے. مدینہ میں سب سے پہلے یہ مٹھائی، یہ حلوہ جس انسان نے چیک کیا وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھی. بنایا ہے، کلیا باہر سے حاصل کیا، بنا کے کھایا نہیں، پہلے محمد رسول اللہ کو کھلایا. یہ عثمان ذو النورین ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار، اتنی محبت، اور پیچھے پھر رہنے بھی کچھ نہیں دیا محمد رسول اللہ. کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض الفاظ ہے تالاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سارے صحابہ، تمام صحابہ، ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے پیارے کی طرف جائے، جو جس کو بڑا پیارا ہے وہ اس کی طرف جائے. تمام صحابہ جانے کے لیے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تیز رفتاری سے جو شخص بڑھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. جس کو پسند کیا وہ عثمان ذو النورین کی ذات ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خوش کیا. روایت تو ضعیف ہے، سند میں کمی ہے، لیکن ہے صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا. ارشاد فرمایا لے جاؤ، میرے یہ جنازہ نہیں پڑھنا. انکار کر دیا. حدیث ہے لیکن روایت ضعیف ہے. ایک راوی پہ تنقید ہے اور ہے بھی ضعیف روایت، لیکن پتہ چلتا ہے محمد رسول اللہ کے پیار کا. اٹھو، لوگ بعد میں پہنچتے ہیں، محمد رسول اللہ عثمان کے پاس پہلے پہنچ جاتے ہیں. یہ بتایا لوگوں کو کہ محمد کو کتنا پیار ہے عثمان سے. اگر عثمان کو ساری کائنات میں محبوب محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس کو اپنے پیار اور محبت سے محروم نہیں رکھا. تمام صحابہ کو کہا پیارے کی طرف بڑھو، اور خود عثمان ذو النورین کی طرف بڑھے. یہ ذات عثمان ذو النورین کی ہے اور یہ سارے جانتے نہیں. اگر تقابلی جائزہ لیں گے نا کسی کا بھی عثمان سے تو ہار کھا لیں گے آپ. عثمان تابندہ ستارہ ہے محمد رسول اللہ کے آسمان کا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ صحابہ جب دیکھتے ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان پہ اس طرح کیوں فدا ہے. اس کا سبب تھا انہوں نے زندگی اس طرح بسر کی ہے کہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جس میں محمد رسول اللہ کی مسکراہٹ کا سبب نہیں عثمان بنا. ایسے انسان سے کسی کا بھی تقابلی جائزہ ناممکن ہے. لیکن بات ایک ہی ہے، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو درجہ بدرجہ ایک مقام دیا تھا، ایک شخصیت بنائی کی. سب سے اعلیٰ بالا صدیق اکبر کو قرار دیا، پھر عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک دن علی المرتضیٰ عثمان ذو النورین کے پاس بیٹھے ہوئے، کہا عثمان کیا تجھے سمجھاؤں، تجھے سب کچھ علم ہے، وہ کون سی بات ہے جو اللہ کے نبی نے حق کو کہی ہے تمہیں علم نہیں؟ تم سب کچھ جانتے ہو، حالات خراب ہے، تم بہت عظیم انسان ہو، تجھے اللہ نے وہ عظمت دی ہے جو عظمت اللہ نے ابو بکر کو بھی نہیں دی اور عمر کو بھی نہیں دی. کیا کہا کہ تو محمد کا دوہرا داماد ہے، تجھ سے محمد رسول اللہ نے 2 بیٹیاں وابستہ کی ہیں، اور یہ وہ امتیاز ہے عثمان ذو النورین کا. آدم سے لے کر قیامت تک کسی دوسرے کو یہ شرف نہیں مل سکتا جو اللہ نے عثمان ذو النورین کو دیا تھا. ایک شخص کے ساتھ 2 بیٹیاں اگر کسی رسول کی وابستہ ہے تو عثمان کے ساتھ محمد رسول اللہ کی وابستہ ہے. اتنا محبوب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فوت ہو گئی، عثمان کا دل اجڑ گیا، پریشان، خاموش. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں عثمان ایسے حالات بنتے ہی ہیں. کہا عمر تجھے نہیں پتا، جس طرح عثمان اجڑ گیا ہے نا ایسے کم ہی کوئی اجڑتا ہے. عثمان کے اس درد، اس غمناک آواز کو اللہ نے سنا، آسمان سے جبریل بھیج دیا، ارشاد فرمایا میرے محبوب ام کلثوم کا نکاح اسی مہر پہ پڑھا دو جو رقیہ کا مہر تھا، دوسری بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت گزرتا گیا، شادابی، آبادی، خوشی، فرحت، لیکن آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی بھی جواب دے گئی. عثمان پریشان ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے گنا کیا ہوگا، لیکن ادھر کیا ہے، اللہ کے نبی بھی غمگین ہے، وہ بھی پریشان ہے. عثمان کا گھر پھر اجڑ گیا. اللہ کے نبی محبوب رکھتے تھے، مقبول رکھتے تھے، خوش تھے عثمان پہ. عثمانی غمگین نہیں، محمد رسول اللہ بھی غمگین ہے. صحابہ اکٹھے ہوئے، زوجوا عثمان، اور لوگوں عثمان کی شادی کرو، عثمان کو بیٹی دو. زوجوا عثمان لو کان لی ثالثۃ لزوجتہ، اگر محمد کی تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی عثمان کو دے دیتا. عثمان اتنے محبوب تھے محمد رسول اللہ کے، اور جو اتنا محبوب ہے اس محبوب کے متعلق اگر دل میں بغض ہے تو یہ دل مومن کا دل نہیں، یہ دل مسلمان کا دل نہیں. اللہ کے نبی نے شافایا من احبہم فبحبی احبہم وان ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی بنا پہ محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں محمد کا بغض بھی ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، جس طرح بھی کسی کی زبان سے نکلے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کبھی اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ نے کیا کیا، یہ اس بغض کی بنا پہ ہے. اور ایسا مبعوث نبی کائنات کے نزدیک مطرود ہے، جہنم کا ایندھن ہے. اور جو اللہ کے نبی کے نزدیک جہنم کا ایندھن ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی جہنم کا ایندھن ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، ان پہ اعتراض
اللہ پہ اعتراض ہے، اور جو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان نے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔